السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سفر نامے کا فن کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا عمل نقل مکانی یا سفر کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عربی میں سفر کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے، عربی میں سفر کے معنی مسافت طے کرنا یا مسافت قطع کرنا ہیں۔ اگلا سوال ہے، سفر نامے کا تمام تر مواد کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، سفر نامے کا تمام تر مواد مسافر کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے مناظر و واقعات سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف کے لیے کوئی خاص تکنیک، خاص ہیئت یا اسلوب وضع نہیں کیا گیا؟ جواب ہے، صنف سفر نامے کے لیے کوئی خاص تکنیک، خاص ہیئت یا خاص اسلوب وضع نہیں کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، کس صنف ادب میں اسلوب کے لیے نئے تجربات کی گنجائش بہت کم ہے؟ جواب ہے، صنف سفر نامہ میں اسلوب کے لیے نئے تجربات کی گنجائش بہت کم ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ میں ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے، اس سے سفر نامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ قول خالد محمود کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامے کا مرکزی کردار کون ہوتا ہے؟ جواب ہے، سفر نامے کا مرکزی کردار خود سفر نامہ نگار ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامے میں کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے، سفر نامے میں صیغہ واحد متکلم استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ نگار کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ نگار یوسف خاں کمبل پوش کو قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یوسف خاں کمبل پوش کے کس سفر نامے کو اردو کا پہلا سفر نامہ قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، یوسف خاں کمبل پوش کے سفر نامہ عجائبات فرنگ کو اردو کا پہلا سفر نامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یوسف خاں کمبل پوش نے اپنے سفر نامے عجائبات فرنگ کو کیا نام دیا تھا؟ جواب ہے، یوسف خاں کمبل پوش نے اپنے سفر نامے عجائبات فرنگ کو تاریخ یوسفی نام دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، عجائبات فرنگ میں یوسف خان نے کہاں کے سفر کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے، عجائبات فرنگ میں یوسف خان نے انگلستان کے سفر کا ذکر کیا ہے۔ عجائبات فرنگ جو ہے 1837 میں لکھا گیا۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ عجائبات فرنگ پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہے، سفر نامہ عجائبات فرنگ پہلی بار 1847 میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ تاریخ انگلستان معروف بسفر نامہ لندن کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے، سفر نامہ تاریخ انگلستان معروف بسفر نامہ لندن مولوی مسیح الدین علوی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، مسافران لندن کس کا مشہور سفر نامہ ہے؟ جواب ہے، مسافران لندن سر سید احمد خاں کا
مشہور سفرنامہ ہے؟ اگلا سوال ہے شبلی نعمانی کے سفرنامے کا نام بتائیے۔ جواب ہے شبلی نعمانی کے سفرنامے کا نام سفرنامہ روم و مصر و شام ہے۔ اگلا سوال ہے وسط ایشیا کی سیر اور سیر ایران کس کے سفرنامے ہیں؟ جواب ہے وسط ایشیا کی سیر اور سیر ایران محمد حسین آزاد کے سفرنامے ہیں۔ اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کا سفرنامہ مسافران لندن کس نوعیت کا ہے؟ جواب ہے سر سید احمد خان کے سفرنامہ مسافران لندن خطوط اور تاثرات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے مولانا جعفر تھانیسری کے اس سفرنامے کا نام بتائیے جس میں انہوں نے کالے پانی کی سزا کے حالات اور ذاتی جذبات و احساسات بیان کیے ہیں۔ جواب ہے مولانا جعفر تھانیسری کے اس سفرنامے کا نام تواریخ عجیب موسوم کالا پانی ہے۔ اگلا سوال ہے جاپان کا تعلیمی نظم و نسق کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہے جاپان کا تعلیمی نظم و نسق یہ سفرنامہ سر راس مسعود کا ہے۔ اگلا سوال ہے 2.5 ہفتے پاکستان میں کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہے 2.5 ہفتے پاکستان میں یہ سفرنامہ عبد الماجد دریابادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے سفرنامہ کن 2 زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے؟ جواب ہے سفرنامہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ سفر جو ہے وہ عربی کا ہے اور نامہ جو ہے وہ فارسی کا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو زبان میں سفرنامہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے اردو زبان میں سفرنامہ کے معنی سفر یا سفری تجربات و مشاہدات کے ہیں۔ اگلا سوال ہے سیر افغانستان کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہے سیر افغانستان سید سلیمان ندوی کا سفرنامہ ہے۔ اگلا سوال ہے سفر زندگی کے لیے سوز و ساز کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہے سفر زندگی کے لیے سوز و ساز یہ سفرنامہ صالحہ عابد حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے گزشتہ چند برسوں میں اردو میں سفرنامہ کا جو احیا ہوا وہ خوشگوار اور حیرت کا موجب ہے۔ سفرنامے کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ جواب ہے سفرنامے کے بارے میں یہ رائے ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ اگلا سوال ہے ممتاز مفتی نے کس نام سے حج کا سفرنامہ لکھا؟ جواب ہے ممتاز مفتی نے حج کا سفرنامہ لبیک کے نام سے لکھا۔ لبیک اور ایک جو ہے ہند یاترا کے نام سے بھی انہوں نے سفرنامہ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے سید احتشام حسین نے کس نام سے سفرنامہ لکھا؟ جواب ہے سید احتشام حسین نے ساحل اور سمندر کے نام سے سفرنامہ لکھا۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنے انڈیا، ڈنمارک اور ماریشس کے سفر کی رودات کس نام سے لکھی؟ جواب ہے ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنے انڈیا، ڈنمارک اور ماریشس کے سفر کی رودات عجیب سیر تھی کے نام سے لکھا۔ اگلا سوال ہے سفر آشنا کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہے سفر آشنا گوپی چند نارنگ کا سفرنامہ ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر آگا کے سفرنامے کا نام بتائیے۔ جواب ہے وزیر آگا کے سفرنامے کا نام 20 دن انگلستان میں ہے۔ اگلا سوال ہے ترکی میں 2 سال کے نام سے کس نے سفرنامہ لکھا؟ جواب ہے ترکی میں 2 سال کے نام سے سفرنامہ وزیر آگا نے لکھا۔ اگلا سوال ہے
انتظار حسین نے کس نام سے سفر نامہ لکھا؟ جواب ہے انتظار حسین نے زمین اور فلک کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ اگلا سوال ہے جاپان چلو جاپان چلو کس کا مشہور سفر نامہ ہے؟ جواب ہے جاپان چلو جاپان چلو مجتبیٰ حسین کا مشہور سفر نامہ ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔